بچوں کی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. ہاں طاہر بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ آ گئے اللہ ہیں. وبرکاتہ. ہاں ذرا وعلیکم بات دیکھ السلام لیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی استاد قاری جی آواز صاحب. بہت کم آ رہی ہے، بہت دور سے جس طرح آ رہی ہے. ہاں اصل میں انٹرنیٹ کا گڑبڑ ہو رہا ہے کچھ. یہ نکال لیں، ہو گیا. جی طاہر بھائی، وہ نکالنا ہے مجھے. سلائڈ سلائڈ سلائڈ. ہاں استاد جی طاہر بھائی نہیں ہے یہاں پہ. ارے سلائڈ نکالنی ہے نا. یہ میں نے ایکسپٹ کر لیا. اب جو بھی کرنا ہے آپ کر دیجیے. اس کو جب ریڈی ہو جائے تب آپ مجھے بتائیے. کہیں جانا ہے کیا آپ کو؟ تو پھر بڑی جلدی بند کر دیا. ارے تو سب کو معلوم ہے نا انٹرنیٹ گڑبڑ ہو رہا ہے. ہاں ہاں جی جی طاہر بھائی. نہیں، یہ وہ کہاں گیا؟ وہ ہرا ہرا جو ہوتا ہے نا، جس میں وہ غائب ہو گیا. پہلے تو آ جایا کرتا تھا خود ہی. اچھا بس ٹھیک ہے، اتنے آپ کریں گے. میں مل گیا شیئر نا. ہاں تو آپ ایک لفظ بتا دیتے شیئر. چلے ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. السلام علیکم سب لوگ. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا. یہ ریکارڈ کرنا ہے. ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے. ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے. ریکارڈنگ تو جی اب ہیلو. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی جی آلریڈی ریکارڈنگ ان پروسیس ہے استاد. اچھا ریکارڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تیسرا سبق ہے 12 کا، اور اب 2 سبق اور رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد امتحانات ہو جائیں گے. تو پہلے انالیسز کے بجائے پہلے میں انالیسز نہیں کرا رہا ہوں، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. پہلے میں یہ جلدی سے پڑھا دوں، اس کے بعد پھر میں انالیسز کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ریڈی؟ انشاءاللہ. جی استاد جی. ریکارڈ ہو رہا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی جی ریکارڈنگ چل ہو رہی رہا ہے. جی قاری صاحب ہو رہا ہے ریکارڈ. چلیے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ پڑھیے پہلے. جی جی بسم اللہ کریں. اسکرین قاری صاحب اسکرین شیئر کریے. کیا ہوا ہے اسکرین آلریڈی. شیئر اسکرین نہیں شیئر ہوئی ہے. ہو گیا ہے. ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا گیا گیا. ہو گیا. ہو جی گیا. چل. جی جی الحمدللہ لہن ادا کا باب. یار مجھے اب پریشانی ہو گئی. مکمل. آ رہا ہے نا آپ کے پاس اسکرین شیئر ہے؟ جی جی آ رہا ہے استاد جی جی آ جی رہا ہو ہے. رہا ہے. جی چلیے پڑھیے. جو اہم غلطیاں ہیں نہیں، اختلاس. الحمدللہ لہن ادا کا باب مکمل ہو گیا. الحمدللہ لہن ادا کا باب مکمل ہو گیا. دا بس رک جائیے. چیپٹر آف لہن. یا اصل جو تھا آپ لوگ کو پڑھایا جا رہا تھا وہ لہن ادا ہی پڑھایا جا رہا تھا. تو اس کا باب جو ہے تقریباً مکمل چیپٹر جو ہے اس کا چیپٹر جو ہے اوور ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی وہ میں ابھی بتا دوں گا. اب پڑھیے. جو اہم غلطیاں ہیں اختلاس، التباس، تخطی، اشباع، ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کا علاج بھی بتا دیا گیا. اب چند ایسی غلطیاں ایسی باقی ہیں جو کہ حرام ہیں مگر ان کی اصلاح خود سے کی جا سکتی ہے. 10 غلطیوں کا علاج ترکیز کے ذریعے اور 8 کا علاج تحذیر کے ذریعے ہے. ہاں
اچھا، اب وہ غلطیاں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اس میں بس اوپر کا ایک پڑھا دیتا ہوں، پڑھ لو گی؟ جی ذرا ہاں، پڑھنا۔ جو حرام ہے ان کا علاج ترکیز ہے، تخلیط، حیدر کو اس قدر تیزی سے پڑھنا کہ الفاظ آپس میں گڈمڈ ہونا شروع ہو جائیں اور سامیہ کے لیے الفاظ کے مابین فرق کرنا دشوار ہو جائے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اختلاس اور تقلید میں فرق: اختلاس میں حروف گڈمڈ اور تقلید میں الفاظ گڈمڈ ہوتے ہیں۔ یہ مجھے یاد ہے، یہ میں نے پہلے بھی سوال دیا تھا اور شاید پھر آ جی جائے یہ قاری سوال۔ حسین صاحب آپ لوگ دوبارہ سمجھ لیجئے، لہن ادا کی اب چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہ گئی ہیں، اور وہ غلطیاں ہیں جیسے کہ ابھی میں نے اوپر بتایا نا، یہ اوپر کہ ان کی اصلاح خود کی جا سکتی ہے، یہ غلطیاں ہیں تو حرام، مگر ان کی اصلاح خود کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا، ایک ایک اوپر کا پڑھا دیتا ہوں جو تھوڑا سا اہم ہے۔ تخلیط اور اختلاس میں فرق کیا ہے؟ تخلیط یہ ہے کہ اس میں الفاظ الفاظ جو ہیں میں وہ گڑمڑ ہو جاتے ہیں، اور اختلاس میں جو اکشر ہیں، حروف جو لیٹر ہیں وہ گڑمڑ ہوتے ہیں۔ باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، غنہ ملحقہ، خلل غنہ کم کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ کر ادھر پڑھو تو ڈاکٹر صاحبہ لہن ادا کی 8 غلطیاں۔ لہن ادا کی 8 غلطیاں جو حرام ہیں، ان ہاں کا علاج تہذیر ہے، ہاں، دیکھو یہ جو 10 تنقید، غلطیاں ان کا علاج ترکیز ہے، اور یہ جو 8 غلطیاں ان کا علاج تحذیر ہے۔ یہ ایک پڑھ لو، تمطیط۔ تمطیط، مدت حرکات و سکنات میں حد سے زیادہ دیر کرنا، یہ عند القرآ مکروہ ہے، جیسے عام قاری اسٹیج پر کرتے ہیں، لیکن اگر صرف ہمس اور رغبت نہ ہو، کیونکہ ان صفتوں میں دیر کرنا ہی خوبصورتی ہے، تو یہ تمطیط نہیں ہوگی۔ بس رک جاؤ۔ تمطیط کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرکات، سکنات اور مد وغیرہ میں، جیسے کہ عام طور پر اسٹیج پر لوگ کرتے ہیں، خوب لمبا لمبا کھینچتے ہیں اور آواز کو خوشنما بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور اسی لیے آپ لوگ جتنی میری شاگردائیں ہیں اور شاگرد ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قاریوں سے مرعوب نہ ہوا کریں، چاہے وہ کتنا بڑا قاری ہو اور چاہے اس کی کتنی بڑی ڈگریاں ہوں۔ اگر وہ تمطیط کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ دکھاوا اور شو بازی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے استاد جو ہے نا، قاری باسط کے اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر سامنے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے غلطیاں نکالو، ہم لوگ کہتے تھے یہ اتنے بڑے قاری ہیں، کہنے لیں یہ مرعوب ہونا چھوڑ دو۔ اور یہی آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ کسی بھی قاری سے مرعوب نہ ہوں، سب انسان ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہوتا جی یہ ہے ہاں، کہ تمطیط لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ بات کا بھی خیال رہے کہ تمطیط جو ہے اگر صفت حمز کے الفاظ ہیں، یعنی فاطمہ شخص سکت 10، اور رخوت کے الفاظ ہیں جو کہ 16 ہیں، ان میں 16 اگر تمطیط ہو رہی ہے یعنی تھوڑا دیر ہو رہا ہے تو وہ اس کے ذات کے اندر موجود ہے۔ اس کی تمطیط کا کسی صاحب نے پوچھا بھی تھا، شاید حسین صاحب نے، میں نے ان کو بھیج بھی دیا تھا، وہ تمطیط نہیں کہلائے گی بلکہ وہ خوبصورتی کہلائے گی۔ تو اونلی 6 حرف ایسے ہیں کہ جس میں آپ لمبا یعنی زیادہ حرکات سکنات کو زیادہ دیر میں نہیں پڑھیں گے، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گھر میں پڑھ لیجیے گا، ترقیص، آواز کو نچانا، تحمیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حمز کے علاوہ حروف ہیں ان میں بھی لوگ الفاظ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لہن ادا کی 10 غلطیاں جن کا علاج ترکیز ہے، لہن ادا کی 8 غلطیاں جن کا علاج تحذیر ہے۔ یہ ختم ہوا معاملہ، لہن ادا مکمل ہوگی۔ اب آئیے یہاں پر، چلیں کون صاحب ہیں مردوں میں؟ ہاں ہاں، حفیظ صاحب آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرفوں میں حرکات کی مناسبت سے خوشنما اور مترنم آواز بنانے کے لیے 2 ذریعے، دو ذریعے ہیں۔ ایک نبر
دوسرا हाँ इशबा नबर मुहसिना इशबा मोहसन। मुहसिना। अभी तक तो जी आपको गलतियों से टोका जा रहा था, जैसे कि ड्राइवर को कहा जाता है कि भाई देखो गलत ना करना, इस तरह मत चलना, गाड़ी इधर चलाओगे तो टकरा जाओगे वगैरह वगैरह। अब उसको जी स्पीड बताई जा रही है, अब उसको ये बताया जा रहा है कि आवाज को खुशनुमा किस लिमिट तक बना सकते हैं, किस हद तक बना सकते हैं। ज्यादा बनाएंगे तो तमसीत हो जाएगी या तखलीद, लेकिन हम्म, किस लिमिट तक बना सकते हम्म, हैं, ये दो अहम चीजें हैं। और ये आमतौर हम्म, पर कम पढ़ाई जाती हैं। एक तो इशबाए मुहस्सना सही और एक नबर। नबर के माना भी दबाव डालने के आते हैं, याद रखिए। तहजीर के माना भी आते हैं जोर डालने के। अभी इनका फर्क भी बताऊंगा और जोरदार। ये आपके सवाल में भी आएगा। अब चलिए, आप ही चलिए जनाब, पढ़िए जी हफीजुल्लाह साहब, हफीज साहब। नबर नबर लितहसीन तिलावत, तिलावत को खूबसूरत बनाने के लिए अल नबर की तारीफ। दबाव डालना। अन नबर ज़गत अल हर्फ और मक्ता, किसी हर्फ या उसके किसी हिस्से पर दबाव डालना। याद रहे, किसी हर्फ पर, अक्षर पर, लेटर पर या किसी हिस्से पर दबाव खुद से जानकर डालना। डाला जाएगा तो ये जो है वैसे तो बिल्कुल नाजायज है, लेकिन पांच चीजें ऐसी हैं जिस पर आप जानकर दबाव डालेंगे और वहां आवाज खुशनुमा हो जाएगी। और ये अल्लामा ज़मख़शरी के अलावा जितने भी और लोग हैं उन लोगों ने इसको लिखा भी है। मैंने इबारत अरबी में भी लिख दी है। जो लोग अरबी पढ़े हुए हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, तो ये अरबी इबारत भी पढ़ लें। आप सिर्फ उर्दू इबारत पढ़िए। जी दबाव डालने के 5 अंदाज। 3 तरह की तजदीद पर, 2 तरह के अलिफ पर। हाँ याद रख लीजिए, नबर कोई बहुत आसान है। पांच ही अंदाज हैं बेशक। नबर के। उसके अलावा अगर आप जी नबर जी करेंगे तो वो जो है वो नाजायज हो जाएगा और वो हराम हो जाएगा। लेकिन ये पांच तरीके जो हैं इन पर आपको नबर करना है। 3 तरह की तशदीदें हैं और 2 तरह के अलिफ हैं। और यहाँ मैं जनाबा डॉक्टर साहबा को बताऊंगा, वो जी थोड़ा सा कारी साहब। कंफ्यूज हैं तशदीद के मामले में। दिस इज द लास्ट लेसन। अब आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आप कंफ्यूज हैं या मैं कंफ्यूज हूं, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ लें कि कहाँ 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 नंबर होगा। नंबर 1 पढ़िए। कौन साहब कारी पढ़ेंगे? साहब। इमरान रफीक हैं? कारी अच्छा हाँ, साहब। चलिए डॉक्टर साहब आप ही पढ़िए। कारी साहब देखिए, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि नहीं बता नहीं तजदीद रहे, पर जब उर्दू वक्त, पढ़िए, उर्दू तर्जमा। हाँ तर्जमा, तजदीद पर जब वक्फ किया जाए, जाल से दबाव शुरू करके लाम पर खत्म किया जाएगा। ठीक है, अजल, अदल। अजल, ठीक है, अल हय्ये, ठीक है, और शाबाश। उसके या बाद बस बस यहाँ नंबर होगा। हफीज साहब आप समझ जी गए, हसन साहब आप समझ गए। जी 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 नंबर कहाँ होगा? जो आखिरी लफ्ज है, तशदीद लेकिन मुशद्दद। शुरू कर जी, हाँ देंगे मुशद्दद। अजल जाल हाय, से शुरू करना है, ऐसे। अदल हाँ ये है नंबर। लेकिन अलहय्य। हाँ कलकला, कबरा, अशद और नून मीम अरे मुशद्दद में ठहर जाओ नहीं डॉक्टर होगा। साहबा, पहले असल समझा दें, फिर नोट जो है वो मैं समझा दूंगा। तो ठीक। जहां कहीं भी तशदीद पर क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए क्या वक्फ कर रहे हैं। अगर वक्फ नहीं जी कर जी रहे हैं तो वहां पर नबर नहीं होगा। तो अजल सही। लाम पर आप वक्फ कर रहे हैं, हाई यहां पर नबर होगा। लेकिन दो हाँ हाँ मकामात ऐसे हैं कि वहां नबर नहीं होगा। वाई क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो पहले से एक सिफत रखते हैं। अगर कलकला है कहीं तो ऑटोमेटिकली कलकला होगा, और नून या मीम नून और मुशद्दद है तो मुशद्दद। ऑटोमेटिकली गुन्ना, गुन्ना होगा। जैसे कुल गुन्ना, औज़ु बिरब्बिल नास, यहाँ नबर करेंगे या गुन्ना करेंगे? गुन्ना, गुन्ना। शाबाश। और यहाँ अल हक, यहाँ गुन्ना करेंगे या कलकला करेंगे? वो सॉरी, अल कलकला नबर कलकला करेंगे या हाक़ा कलकला में तो करेंगे? कलकला। कलकला। कारी साहब बोलिए जी बोलिए। क्या हो गया? अल हाक़ा में अगर अल हक़ अल अल हक्का नहीं कह ना रहा हूँ अफ़- बेटे, अल या अल हक। हक़ हक़ कहा। ओके, हाँ अल ठीक है ठीक है, हक़ पढ़िए। ने। हाँ अब ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम। नहीं होगी बिल्कुल। हाँ तो नंबर 1 तजदीद समझ में आ गई। अब नंबर 2 जी चलो जी तुम ही पढ़ो।
نمبر 2. واو اور یا مشدد کی ادائیگی کے وقت من قوہ قوامین شرقیہ وجاءت سیارہ. ہاں تو یا واو 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 دیکھیے اور 28 اور حرفوں یا میں سے مشدد 26 حرفوں میں نہیں ہوگا، یاد رکھ لیں. صرف واو اور یا میں ہوگا. یا سیارہ مشدد. کو آپ جلدی سے سیارہ نہیں کہیں گے، جی سیارہ. قوامین قوہ. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ نہیں بولیے گا، جی حفظ الرحمان صاحب آپ بھی نہیں بولیے گا. ایاکا یہاں نبر ہوگا یا نہیں؟ جی کون بولا؟ نبر ہو سدرا. شاباش، بالکل نبر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یا پر جو ہے تشدید ہے اور وہ تمام شرطیں نہیں پائی جا رہی. ویری نائس، شاباش. تو 2 طریقے کا تشدید معلوم ہو گئی. نمبر 3 چلیے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے، اس کے بعد آگے پڑھواؤں گا. چلیے. ترجمہ. جب حرف مدہ حرف مشدد کی طرف آ رہا ہو. ہاں دابہ ہاں الحاقہ ولدالین. بس حفظ الرحمان صاحب آپ بھی سمجھ لیجئے، سب لوگ دیکھیے. دا جی دا الحا ہا یا دا، جی جی یہ کیا ہے؟ یہ جو الف ہے، یہ جی اس کو کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے. بالکل ایلیمنٹری چیز، ابتدائی چیز. حرف دا مدہ مد الف الف ملغین. مد ہاں دا الف مدہ. الحا. ڈاکٹر الف صاحب آپ مدہ بتائیے. خواجہ صاحب المدہ مد ہوگا نا اس میں الحاقہ میں. حرف مدہ ہے نا یہ. ہاں ہاں مد حرف ہوگا. مدہ. مد ہاں طبعی. تم یہی پریشان ہو مد. رہی ہو، اسی لیے میں بار بار سمجھا رہا ہوں. دا خواجہ صاحب میں نے تو یہ بولا کہ حرف مد مدہ ہوگا. ہے. کیوں حرف جی مدہ کھینچ رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے تشدید آ رہی ہے. اب جی تشدید جو ہم آ رہی ہے تو دا وہ کے نبر لفظ ہے. کو لے جا کر پٹخ دیجئے با پر. داب داب بہ بہ الحاق. دابہ شاب نہیں، قلقلہ مت کرنا. داب دابہ الحاق. الحاقہ. حسین صاحب آپ سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا. ولدالین. جی سمجھ گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو تیسرا جو ہے یہ جو آپ کا ہے، یہاں پر حرف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے تو مشدد وہاں بھی نبر مشدد. ہوگا. پھر رکھ لیجئے اچھی طرح، اگر یا واو ہو تو نبر ہوگا. حرف مدہ کے بعد حرف مشدد آ جائے تب نبر ہوگا. اور شروع میں نمبر 1 کون سا تھا ڈاکٹر صاحبہ؟ تشدید والا، کہ اگر کسی الفابیٹ پہ تشدید ہے تو زال مطلب اس کی واو نہیں وہاں شرط کیا ہے حفظ نہیں واو الرحمان صاحب آپ واو بتائیں، شرط کیا ہے؟ واو وقف واو اور یا کرنا. واو وقف کرنا. جیسے ازل ازل ہائی، یہ 3 ہو گئے ازل بچے، معلوم ہو گئے؟ یس جی خواجہ صاحب. فقل. ہاں اب چلیے یہ والا چلیے. التقى نہیں چوتھا. جب حرف مد یا لین کے ذریعے حمزہ پر وقف کیا جا رہا ہو. ہاں السماء ہاں سو جیو سو. ہاں یہ سو ہے، وہ سو ہے، وہ سو تھا. اوکے. السو تو السو. عمران صاحب آپ بھی سمجھ گئے؟ حمزہ پر وقف. حمزہ بالکل سمجھ پر گئے. وقف ہوگا، لیکن یعنی یہاں لے جا کر آپ کیا کریں گے؟ سو تو آپ جی سو سما، یہاں پر آپ یا تو مدلین ہو یا ویسے حرف مدلین مدہ کے ہو تو حمزہ پر وقف یا کیا وقف. جائے گا. وقف جب کر لیں گے تو وہاں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ نبر. وہاں پر ہم کو نبر تھوڑا نبر سا کرنا. دباؤ ڈالنا پڑے گا نا نبر کا. شاباش، نبر. تو یہ جو ہے یہ 3 تشدید والے ختم ہو گئے. اب حرف مدہ والا رہ رہا ہے. تو حرف مدہ پر جو ہے آپ نبر کریں گے. آگے دیکھو تشدید نہیں ہے، سو آ میں حمزہ آ رہا ہے، نہیں. جی آ میں حمزہ آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی کیا ہوگا؟ نبر ہوگا. 4 ہو گئے، 5واں پڑھیے. جی اس میں ہے التقى. نہیں اب ذرا سا ترجمہ. کسی اور کو پڑھ استبق. لینے دو. ڈاکٹر صاحبہ عمران رفیع صاحب آپ پڑھیے.
موجود التقاء ہیں؟ ساکنین کو ختم کرنے کی وجہ سے جی جی اگر ہیں تو پڑھیے. التقاء ساکنین کو ختم کرنے کی ہاں آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی ہاں جی بالکل آ رہی ہے، آپ پڑھیے. جی التقاء ساکنین کو ختم کرنے کی وجہ سے تثنیہ کے الف کو ہٹانے کے وقت بس جیسے اب یہ ذرا سا استبق ٹیکنیکل ورڈز ہیں، سدرا آپ بھی سمجھیں. التقاء ساکنین، لقا کہتے ہیں ملنے کو، آپ بھی کہتی ہیں نا اللقاء ملنا. ساکنان کہتے ہیں دو ساکن اگر کہیں ملے ہوئے ہوں تو ساکن کا مطلب یہ ہے کہ روٹھے ہوئے ہیں. تو آج کل تو جنگ چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے. دو ملک اگر اٹھے ہوئے ہوں تو ان کو ملایا جاتا ہے نا. ایسے ہی دو حرف اگر ملے ہوئے ہوں، وہ روٹھے ہوئے ہوں، الگ الگ ہوں، ساکن ہوں، تو ان کو ملایا جائے گا. تو ملانے پر کیا ہوگا، وہ ایک الف کو ہم ہٹا دیں گے. جیسے کہ دباؤ. استبق الباب کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ استبق الباب وقال الحمد ذاق الشجرہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اب اگر یہ ایک آپ بار انڈیا دوبارہ پڑھیے گا. پاکستان میں ایسے پڑھنے لگیں تراویح وغیرہ میں یا کہیں، تو معلوم ہی ہوگا ہاں یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں. غلط نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، صحیح پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ بہت باریک نقطہ ہے. سمجھ میں آ گیا کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا نبر کر رہی ہیں آپ. نبر جی نبر جو حفظ الرحمان تھا، سمجھ میں آ گیا. جی جی انشاءاللہ. یعنی یہ اور حمزہ واو عمران لینا رفیق صاحب، طاہر واو صاحب لین. سب کو آ گیا سمجھ میں؟ جی پھر جی خلاصہ جی بتا جی دیتا بالکل ہوں، پھر میں سمجھ خلاصہ سمجھ لیجئے. نمبر کی 5 قسمیں ہیں. پہلا جو ہے، 5. اگر کہیں وقف کریں گے جیسے کہ ازل اور حی. نمبر 2 جو ہے، کہیں بھی اگر وہ مشدد آ رہا ہو، حرف مشدد آ رہا ہو، جیسے کہ کہیں بھی نہیں، صرف 2 حرفوں میں، جیسے کہ سیارہ، قوہ. نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ حرف مدہ پر ہم اس سے پہلے جو ہے دابہ ایسے کہیں گے. اور نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف مد متصل ہو یا مد لین ہو، سوآ یا سوآ. اور نمبر 5 کیا ہے، وہاں یعنی 2 حرکتیں جو ہیں ان کو، جو ساکن ہیں ان کو ملا دیا جائے گا. جیسے استبق الباب، التقاء تو ساکن آپ کیا پڑھیں گے؟ استبق سبق الباب. الباب یہ خلاصہ استبق ہے الباب نبر کا. وقال الحمد للہ سمجھ میں آ گیا؟ ذاق الشجر. الحمدللہ. جی سر. سب کے سمجھ میں آ گیا؟ ذاق الشجر. ایک بار سب بتا تو دیں. انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ. بالکل سمجھ آ گئی. بالکل سر سمجھ میں آ بھائی گیا. صاحب سمجھ میں آ اچھا، گیا. مثال کے طور پہ نبر کی کوئی جس پر کہیں واو بنا ہوا کوئی مثال دیں عمران رفیق صاحب یا سدرا. میں دوں استاد؟ دیں. عصوا كانوا شاباش، گڈ يعتدون. گڈ گڈ، ویری نائس ویری نائس. یہ حسین صاحب آپ بھی دیجئے کوئی ایک مثال. یہ قوتن قوتن. وہ تو لکھی ہوئی تھی حسین صاحب. سدرا تم دو. واو اور یا آنا چاہیے، ولد دولین. نو نو نہیں نہیں نہیں، ولد واو ضالین کے والی مثال نہیں کہہ رہا ہوں. بہت بچوں والی مثال جو میں شروع سے پڑھا چکا ہوں. ایاک نعبدو، یہ دے دو نا. جی جی. چلیے شاباش. ختم ہوا یہ نبر. واو. نبر کا جھگڑا ختم ہوا. نبر بہت تھا. تو نبر کی کتنی قسمیں ایک بار پھر سن لیجئے. کتنی ہیں؟ 10. 5 5 5. قسمیں. یہ سوال میں آیا تھا نبر کی کتنی قسمیں ہیں. ماشاءاللہ لوگوں نے، کسی نے 16 لکھی، کسی نے 15 لکھی، کسی نے 10 لکھی. کہاں سے لے کے آئے مجھے نہیں معلوم. اپنی طرف سے لوگوں نے لکھنی شروع کر دی. چلیے اب آئیے، یہ چلیں بھائی، یہ پڑھیں. حسین صاحب آپ پڑھیے اشباع کے ذریعے. حرفوں میں اشباع کے ذریعے حرفوں میں حرکات کی مناسبت سے خوشنما اور مترنم آواز بنائی جاتی. ہاں اشباع محسنہ کی 6 قسمیں ہیں. ہاں یاد رکھیے، یہ سوال میں آ جائے گا اشباع محسنہ کی کتنی قسمیں ہیں. تو ایسا نہ کیجیے گا کہ ایک قسم لکھ دیں. وہ اشباع محرمہ ہے، یعنی جو محرم. حرام ہے. لیکن محسنہ کی 6 قسمیں ہیں. اشباع حرفی، امالہ، پہلی حرکت، یہ پورا آ رہا ہے. اور اب آپ کو
آپ کو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اشباہ محسنہ پڑھ لیا تھا نا؟ جی جی ہاں یہ بھی پڑھ لیا پہلے تھا، یہ کلاس بھی میں پڑھ ہوا لیا تھا. تھا، یہ بھی پڑھ لیا. یہاں سے پڑھیے. چلیے یہ 5-6 قسم ہیں، ایک ایک قسم ہر ایک پڑھ لے. حفظ الرحمان صاحب آپ پڑھیے پہلا.